ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھو جی، ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے مقاسمۃ الجد کے بارے میں بحث پڑھی تھی کہ مقاسمۃ الجد کیا ہوتا ہے، کہ صاحبین نے یہ کہا تھا کہ جناب دادا بالکل باپ کی طرح نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ جی دادا کیا ہوتا ہے؟ بالکل باپ کی طرح ہے۔ تو بس جس طرح باپ ہوتا ہے تو باقی جو بہن بھائی ہوں گے وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، سب کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو دادے کے اندر جو ہے بھی ایسا ہی کام چلے گا، لیکن صاحبین نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آج ہی میں نے صبح ان کو فرسٹ ایئر والوں کو جو پڑھایا تو اس کے اندر بھی پچھلے سال بھی جب آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو اس وقت یاد ہوگا آپ کو کہ جی ادھر یہ بات کی تھی کہ جی صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف آیا تھا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ اور یہ حضرات، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ جس طرح صاحبین کا مذہب ہے تو یہ اس کے اوپر ہے کہ صاحبین کا جس طرح تھا نا، کہ صاحبین نے ظاہر بات ہے انہیں صحابہ سے ہی کہیں لیا ہوگا کوئی نہ کوئی پیچھے جو ہوگی، تو اس کے علاوہ جو ہیں وہ پھر دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس کو نہیں وہ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دادا جو ہے وہ بالکل باپ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کل یہی بات پڑھی تھی کہ دیکھو مقاسمہ، بس آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ مقاسمہ کہتے کسے ہیں۔ مقاسمہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ دادے کو ہم ایک بھائی کنسیڈر کر لیتے ہیں، مقاسمہ یہ مطلب ہوتا ہے، یا آپ کو یوں سمجھو کہ ایک بھائی کنسیڈر کر لیتے ہیں، یا اس کو ہم دو بہنیں تصور کر لیتے ہیں۔ تو دو بہنوں کی طرح جب تصور کر لیا تو اس طرح جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ مقاسمۃ الجد کی صورت تھی۔ حالانکہ کیا ہو رہا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ پھر اس میں سے تاکہ زیادہ حصہ جس کو مل رہا ہوگا مقاسمہ کی صورت میں مل رہا ہوگا، یا پھر ثلث تھا اور ایک ثلث کی صورت بھی آتی ہے، وہ آپ کو جاننے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا فتوے کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں وہ بہت ہی کم کوئی ایسی کوئی بلکہ آئے گی نہیں بالکل جو ہے اس میں سے، تو کیونکہ ہم تو اس کو باپ کی طرح تصور کر لیں گے کہ دادے کو جو ہے، یا اس سے اوپر بھی کوئی بھی جائے گا تو جو بھی آئیں گے وہ سارے اس طرح ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو وہ ہو گیا تھا۔ پھر اب اس سے اگلی جو بحث ہے نا وہ کام آ جاتی ہے، اگرچہ ہم اس طرح نہیں بھی کرتے لیکن یہ آپ کو آنی چاہیے، مناسخہ جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار ہمیں اس طرح مسئلہ نکالنا پڑ جاتا ہے، نکالنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھو مناسخہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ ترکہ تقسیم ہوتا نہیں ہے، ترکہ تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے۔ دادے کی وراثت چل رہی ہوتی ہے، جی دادا صاحب پہلے فوت ہوئے، پھر جو ہے وہ باپ بھی فوت ہو گیا، پھر کیا ہوا اس آگے جو تھے وہ بیٹے بھی فوت ہو گئے، اور جائیداد جو ہوتی ہے نا وہ مسلسل اب اس طرح جو ہے نا کمبائنڈ جو چل رہی ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں یا جائیدادیں ہوتی ہیں، بس جس کا جدھر داؤ لگ گیا اسے وہ کھا پی لیا، جس نے جو ہے زیادہ تر یہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کل کو جا کے کسی جگہ کے اوپر کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ جناب اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، تو اب ہم تقسیم کیسے کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو تقسیم کیسے کی جائے گی، یہ پھر ایک بحث آ جاتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں مناسخہ جو ہے نا۔ ترکہ کی تقسیم سے قبل اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کے حصے کو اس کے ورثہ کی طرف منتقل کرنے کو مناسخہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ترکہ کی تقسیم سے قبل اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کے حصے کو اس کے ورثہ کی طرف منتقل کرنے کو مناسخہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا کہتے ہیں جناب دیکھو، مناسخہ میں میت ثانی کو میت اول سے ملنے والے ترکہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ میت ثانی کے اپنے ذاتی ساز و سامان کے الگ سے مسئلہ بنایا جائے گا، نیز واضح ہو کہ مناسخہ اختصار آسانی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ہر میت کا الگ الگ مسئلہ بنا کر ان کا اپنا ذاتی ترکہ اور دوسری میت سے ملنے والا حصہ دونوں تقسیم کیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے۔ مناسخہ ہم کرتے ہیں آسانی کے لیے۔ مناسخہ میں دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا اور ایک ہوتا ہے ضرب دینا۔ مسئلہ بنانا، ضرب دینا۔ مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کا قطع نظر عن الغیر الگ الگ مسئلہ وغیرہ بنایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں الگ الگ مسئلہ وغیرہ بنایا جائے، تو غیرہ سے کیا مراد ہے، اول، رد، تصحیح وغیرہ جو بھی ساری آ رہی تھی۔ مسئلہ بنانا، دوسرا ضرب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میت ثانی کے مسئلہ اور اس کے ما فی الید میں نسبت دیکھی جائے، مسئلہ اور ما فی الید میں نسبت دیکھی جائے۔ اگر تماثل ہو تو ضرب کی حاجت نہیں، اگر بقیہ تین نسبت میں کوئی ہو تو ضرب کا کلیہ ہے کہ مسئلہ کی ضرب ہمیشہ مافوق یعنی مسئلہ اور تمام زندہ ورثہ کے سہام سے ہوگی، اور ما فی الید کو ہمیشہ ماتحت کے سہام سے ضرب دی جائے گی۔ اس کلیہ کے روح سے اگر مسئلہ اور ما فی الید میں توافق ہو تو مسئلہ
کے وفق کو مافوق میں اور مافل جد کے وفق کو ماتحت میں ضرب دیں گے. نسبت تعین تو کل مسئلے کا مافوق میں اور کل مافل جد کو ماتحت میں ضرب دیں گے. نسبت تداخل ہے تو جو اکثر ہے اس میں ضرب کا حکم جاری کریں گے. یعنی مسئلہ اگر مسئلہ اکثر ہے تو صرف اس کے وفق کو مافوق میں ضرب دیں. مافل جد کو ضرب دینے کی حاجت ہے نہیں. اگر مافل جد اکثر ہے تو صرف اس کے مافوق کو تحت میں ضرب دیں. مسئلہ کا مافوق میں ضرب دینے کی حاجت نہیں. اچھا ذیل میں الگ الگ. اب آپ یہ اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہم مسئلہ حل نہیں کریں گے. تو آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ نہیں کریں گے اس کو مسئلے کو حل نہیں کریں گے. اب ذرا جب ہم اس کو مسئلے کو حل کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جناب مناسخہ بنیادی طور پہ کرتا کیا ہے, کام کیا ہے. دیکھو پہلی چیز ہے کہ ہے تماثل کی صورت بتائیں گے. کہتے ہیں اگر مسئلہ اور مافل ید میں نسبت کیا ہو, تماثل کی ہو, تو ضرب کی حاجت نہیں. جتنے زندہ وارث ہیں انہیں الاحیاء کا لفظ کھینچ کر, الاحیاء زندہ جو ہے نا کا لفظ کھینچ کر اس کے نیچے ان کے نام لکھیں, اس کے اوپر المبلغ کا لفظ لکھیں. یہ المبلغ مسل المسطین ہوتا ہے, یعنی دونوں میں ورثہ کا مسئلہ. یہ آخر تصحیح سے لیا جاتا ہے. پھر تمام ورثہ کو میت اول و ثانی سے جو شامل تھے دیکھیں ذرا. ابھی میں آپ کو جب حل کراؤں گا تب یہ زبانی نہیں آتا, یہ پریکٹس کے ساتھ ہے. اچھا, اور اس کی پریکٹس خوب کرنی ہے آپ لوگوں نے. اگر آپ اس پہ رہیں گے نا کہ جناب یہ کیا ہو جائے گا آپ کا مسئلہ جو ہے نا یہ ویسے ہی صرف ہو جائے گا, نہیں. یہ کبھی بھی آپ کو یہ بالکل میتھس کی طرح ہے, یہ صرف دیکھنے سے کبھی حل نہیں ہوگا. مافل جہت بتاتا ہوں ابھی. مافل جہت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی, ایک میت تھی, کوئی جو تھی, کوئی دادی صاحبہ, کوئی جو ہے نا پردادی صاحبہ, جو بھی کہہ لو جی, یا اس میں سے جو ہے نا بنت آ گئی اس کی اور آ گئی. ایک خاتون فوت ہوئی ہے, اس کا زوج ہے, بنت ہے اور ہے. ٹھیک ہے جناب علی. اب آپ نے کرنا کیا تھا, ذرا پہلے یہ دیکھنا, ذرا یہ سارا بڑے طریقے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر نا ایک بڑا صفحہ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ کہ جناب اس میں سے آپ اوپر سے نیچے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا مسئلہ پیش آئے گا اس کے اندر ذرا, کیونکہ یہ جو ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف چلنے چاہیے اس میں جو ہے نا. تو اس کو ذرا میں تھوڑا سا اس طرح اوپر کر کے بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے ذرا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ذرا چیزیں ذرا ہو جائیں گی میں, تاکہ کیونکہ یہ مسئلہ پریشان کرے گا اگر ہم نے اگلے صفحے پہ گئے تو. زوج, بنت ہے, ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے زوج ہو تو اس کو کیا ملے گا, ربو ملے گا. بنت ہو اس کو نصف ملے گا. ان کو کیا ملے گا, سدس ملے گا. ٹھیک ہے جناب علی. اچھا, اور مناسخے میں ہمیشہ یاد رکھنا, مناسخے میں ہمیشہ نام ضرور لکھنا بندوں کے. ٹھیک ہے نا. خالی زوج, بنت اور چم کا چکر نہ کرنا, ورنہ بہت مار پڑے گی, بہت بندہ مار کھاتا ہے. تو زوج کا انہیں صادق انہوں نے لکھا ہوا, اسی لیے ہمیشہ نام ضرور لکھنا ہے ان بندوں کا اگر مناسخے کے ذریعے حل کر رہے ہیں. ورنہ جو ہے نا بڑی پریشانی بن جاتی ہے, بالکل بندہ پاگل ہو جاتا ہے جب بڑا مسئلہ آتا ہے. ساجدہ, تیسرا آ جاتا ہے, تیسری آ گئی آ گئی, عابدہ آ گئی ہے. صادق صاحب ہیں, ساجدہ صاحب ہیں, عابدہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تو ربو نصف سدس آ گیا. آپ کو پتا ہے ربو اور سدس آ جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا, 12 سے. LCM آپ نے لیا نا, بدلا 12 سے ہی بننا ہے, اتنا آپ کو بانا چاہیے. اس کو ہم نے دیا کہ 3 دے دیا, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس کو اب کیا کر رہا ہوں کہ جی اس کو ہم نے 3 دے دیا. ٹھیک ہے. نصف کتنا ہو گیا اس کا ہو گیا 6 ہو گیا. اور اچھا جی 3, اچھا 6 9 اور 2 کیا ہو گیا, 11 ہو گیا. اچھا, اب یہ صورت آپ کو پتا ہے کون سی صورت ہے, یہ رد کی صورت بن رہی ہے. یاد ہے رد, رد میں کیا تھا کہ جناب علی آپ نے کیا کرنا تھا, پیڑے زیادہ ہیں روٹیاں تھوڑی دینی تھی. اب اس کو رد کرنا, اور آپ کو پتا ہے کہ زوج یا زوجہ کو رد نہیں ہو سکتا, یہ ہم نے پڑھا تھا نا. زوج یا زوجہ کو یہ چوتھی صورت آتی تھی کہ کیا آ جائے, جو ورثاء تھے وہ مختلف الجنس تھے اور عہد الزوجین موجود ہو. یاد ہے نا, تو عہد الزوجین موجود ہو. یہ اب کام جو ہے نا یہ تھوڑا سا, اس لیے اب اس میں پوری آپ کی وہ چلتی ہے. یاد رکھیں اس میراث کے اندر آپ کا پورا جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے, اگر آپ وہاں پہ کمزور ہیں تو آپ آگے نہیں چل سکیں گے. تو آپ کیا کرو جناب علی, آسان طریقہ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ اس کو میں یوں چھوٹا چھوٹا یوں کر لیتا ہوں. چلو بس اس طرح کر کے کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن چلو. ہاں, آپ کیا کریں گے, اس کا مسئلہ زیادہ بنائیں گے, اس کا مسئلہ. اور اس کا یاد ہے اس کا مسئلہ ہمیشہ 6 سے بنتا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا. اس کا مسئلہ ہمیشہ کیا بنتا تھا, 6 سے بنتا تھا. ٹھیک ہے نا. زوج اس میں سے جو ہے نا مسئلہ کیسے بنتا تھا, 6 سے بنتا تھا.
تو 6 میں سے کیا ہوتا ہے نصف، اس کو دیں گے 3 آ جائے گا اس کو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، 3 آ گیا، اور اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے کیا آ جائے گا، اس کا مطلب ہے 1 آ گیا۔ تو اب میں تھوڑا سا ایک اور تھوڑی سی ایک کام کر لیتے ہیں نا، ذرا چیزوں کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں۔ کیسے سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ میں ان کی چھٹی کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی چھٹی کرا دیتے ہیں کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ چلو اس کو بھی، چلو خیر ہے کوئی نہیں۔ اچھا تو اب اس سے کسے روبو سے مسئلہ بنا تھا، رد کس سے کریں گے، 4 سے کریں گے، اس کو 1 دے دیں گے، 3 بچ گئے، میں نے کہا تھا نا اس کو ہم سائڈ پہ لکھ لیتے تھے، یاد ہے، اور ان کو ایڈ کرتے تھے، چوتھی صورت میں کیا کرتے تھے، سہام کو ہم ایڈ کرتے تھے، سہام کو ایڈ کر کے، ٹھیک ہے نا، اوپر بھی ضرب دیتے تھے، اس کے ساتھ بھی دیتے تھے، اور اس کو کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ دیتے تھے، تو یہ کیا ہے 4 بن رہے ہیں، تو 4 کو جب 4 سے ضرب دی، 4 کو جب 4 سے ضرب دی، تسی کیا آئے گی، 16 آئے گی، تسی کیا آ گئی، 16، اور یہ تو 4 کو، اور 4 کو اس سے بھی ضرب دی، تو یہ کیا آ جائے گا، 1 آ جائے گا، 1 آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بس میں ویسے یوں کر رہا ہوں، 1 آ جائے گا، اور اس کو آپ کیا کرنا ہے، اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے 3 سے، یہ کتنا آ جائے گا، 9 آ جائے گا، اور اس کو کیا کرو گے، اس سے ضرب کرو گے تو کیا آ جائے گا، 3 آ جائے گا، تو یہ 16 بن گئے نا، 3 9 4 جو ہے۔ لیکن جناب علی، قسمت کا کرنا ہے ایسا کہ اتنی ہم نے مشقت اٹھا کے جو ہے نا یہ کام کر لیا کہ جی یہ تقسیم ہونی تھی، جی بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ فوت ہوئی، اب کیا ہوا، خامن صاحب جو تھے نا وہ کیا ہو گئے، خامن صاحب بھی ان کی جو تھی نا جدائی کے اندر، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر، ٹھیک ہے نا، تو خامن صاحب کو کیا کرو، قبر میں ڈال دو، یہ قبر آ گئی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، یہ نشان جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ قبر ہو گیا۔ ابھی خامن کو ملا نہیں تھا حصہ بیگم کا، بیگم کا حصہ بھی ملا نہیں تھا، کہ خامن صاحب کیا ہو گئے، ان کے غم کے اندر جو ہے نا خود فوت ہو گئے ہیں۔ اب جب خامن فوت ہو گئے تو اب اس کے بھی ہمیں ورثات دیکھنے پڑیں گے نا، کہ خامن کے کون کون سے تھے، یہ تو ماں تھی اس کی زوجہ کی، یہ تو اس کی ساس صاحبہ تھی، ٹھیک ہے نا، یہ بیٹی تھی، یہ تو آئے گی، ساجدہ تو آئے گی، اور دیکھیں گے کہ زوج کے خامن کے کون کون سے ورثاء موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ جی ہاں، یہ جو تھے نا یہ تو ایک ایک بیگم سے اس کے یہ وہ تھے، ٹھیک ہے نا، خامن صاحب نے کیا ہوا تھا، کسی اور جگہ بھی شادی کی ہوئی تھی، ایک اور جگہ بھی شادی کی ہوئی تھی، اس سے کیا تھیں، اس کی بیٹیاں تھیں، اس عورت سے نہیں تھیں، اس عورت سے نہیں تھیں، اس زوجہ سے، زاہدہ سے، اس کا نام بھی اوپر لکھا ہوا انہوں نے، میت میں میت کا نام بھی لکھنا ہے، اچھا، میت کون ہے، زاہدہ صاحب ہیں، تو زاہدہ صاحبہ سے جو تھی نا وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب صادق صاحب خود فوت ہو گئے، زوج صادق ہے نا، تو صادق صاحب کو ادھر ڈال دو، قبر میں پہنچ چکے ہیں اب صادق صاحب، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب ان کی کیا تھی، جناب علی ان کی کچھ اور بھی بیٹیاں تھیں، دوسری بیگم سے بنت ہے، ٹھیک ہے نا، بنت ہے، یہ ہے بڑا مزے کے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا اگر سمجھ آ جائیں آپ کو، کیونکہ اس میں پوری میراث چل رہی ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی کا امتحان لینا نا میراث کے اندر، تو اس کو آپ کیا کریں، مناسخہ کا مسئلہ دے دیں، اور جس میں سب چیزیں چل رہی ہوں، رد آ جائے کسی جگہ، اول آ جائے کسی جگہ، وہ آ جائے، بس یہ اگر آ گیا نا تو خود بخود ہر چیز اس میں آ جائے گی، اس کا پتہ چل جائے گا کہ جناب، اور اس میں حصے بھی آ جائیں ہر ایک کے، تو کتنے، بینت 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 بینت، اچھا جی، اور ایک آگے ربیبہ صاحبہ آ گئی، ربیبہ سمجھتے ہو نا، ربیبہ کیسے کہتے ہیں، ربیبہ تھی کہ یہ جو بنت ہے نا، یہ بنت، یہ والی بنت اس خاتون کی بنت تھی، اس صادق صاحب کی نہیں، زائدہ کی بیٹی بنتی تھی، زوج کی بیٹی نہیں تھی، ربیبہ وہ ہوتی ہے نا بیوی کی، جو ہوتی ہے نا بیوی کی بیٹی جو ہوتی ہے ربیبہ، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، اور یہ کون ہے، وہی ساجدہ جو ہے نا، یہ وہ ہے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں تھی، زاہد اور صادق کی، زاہدہ اور صادق کی بیٹی یہ نہیں ہے، صرف زاہدہ کی بیٹی ہے، اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، اور کیا آ گیا، ام الزوجہ آ گئی، ام الزوجہ آ گئی ہے، ام الزوجہ تو وہی آ گئی نا، وہی جو عابدہ صاحبہ جو ہے، عابدہ صاحبہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ عابدہ آ گئی ہے، یہ اتنی تو آپ کو خود بھی سمجھ جائے کہ جناب کیا ہو جائیں گی، ساس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو گئی، ربیبہ کون تھی، ساجدہ، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، تو بیوی کی بیٹی ہے، تو یہ دونوں تو کیا ہو گئے، ان کا سب سے پہلے آپ نے کیا کر دیا، میم میم کر کے، کا مطلب ہے کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو محروم ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو ربیبہ صاحبہ بھی گئی، اور یہ بھی گئی، پیچھے رہ گئی ہیں جناب علی کتنی، 4 بیٹیاں ہیں،
ان کے نام لکھ لو. یہ بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا کیا سوال پوچھ لیا آپ نے. نام اس لیے لکھ رہے ہیں ان کے کہ جناب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ وہ بھی تو تھی نا ان کی. تو بعض دفعہ ہمیں ان کو نام لکھ کے کیا کرنا پڑتا ہے، محروم کرنا پڑتا ہے. جب دوسرے لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب مستفتی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے نا، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے، تو وہ مستفتی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ ساجدہ بھی تو بیٹی ہے نا اس کی. ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ سوتیلی بیٹی ہے، کہیں نہیں جی بیٹی تو ہے نا. تو اس لیے وہ لکھ رہے ہیں. تو کہیں گے ام الزوجہ جو تھی، عابدہ جو تھی، وہ اس کو کیوں نہیں وہ ہوا، تو اس کو کیوں نہیں حصہ مل رہا، وہ اس وجہ سے. اچھا اور دوسری بات یہ مناسخے میں اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جناب بیگم سے بھی اس کو حصہ آنا تھا نا، بیگم سے جو حصہ آنا تھا. تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علی یہ تو فوت ہو گیا تو اس کو حصہ دو ہی نا، باقیوں کو دے دو. تو ہم کہیں گے بیگم کا بھی حصہ جو اس کو آئے گا تو اس کے اپنے ورثاء میں جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جناب علی وہ بیگم کی کیا ہو جائے، والدہ کو بھی چلا جائے حصہ. کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب اس کو جو حصہ ملا تھا وہ تو اپنی بیگم سے بھی ملا ہے نا، تو بیگم سے جو ملا ہے تو اس کا اب اس کے اپنے اس کے ورثاء میں جائے گا، کسی اور کے ورثاء میں نہیں جا سکتا کہ اپنی اس کی پرانی بیگم کے جو ہے ورثاء میں چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب آپ نے مستفتی کی کیسے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے، اس کی بعض چیزوں کو ہم نے کرنا، یہ ہدایات جو میں بتاؤں گا. حامدہ، ذاکرہ، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو پہلے بھی وہ جب ہدایات شروع میں تھوڑی بہت دی تھی، ایک بات یاد رکھیں مفتی کو نا بہت تیز ہونا چاہیے، اس کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ کیا سوچتا ہے، کس طرح اس کی وہ اس کی اس کو بھی دور کرنا ہوتا ہے جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے. شاکرہ اور خاشیہ. ٹھیک ہے نا، حامدہ، ذاکرہ، شاکرہ، خاشیہ. اب دیکھو جناب علی، اب آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہے، چار بیٹیاں ہیں، ربیبہ اور یہ آگے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اس کا کوئی بھی اسبا نہیں موجود، اسبا کوئی نہیں موجود نا. دیکھو نا، اسبا کوئی بھی نہیں موجود. تو آپ کو یاد ہے یہ چار بیٹیاں، تو مسئلہ سلسان سے بنانا تھا ہم نے، سلسان تھا نا. تو مسئلہ کس سے بنے گا، تین سے بنے گا. کیا بنے گا، سلسان تین سے بنے گا. لیکن اللہ کا دیکھو تین وہ ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں، چار ہیں، تو ہر ایک کو کیا آئے گا پوائنٹ جو ہے نا 75.75.75 آ رہا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے تھے جب کیا ہو عدد زوجین نہ ہو اور کیا ہو متحد الجنس ہو، تو عدد روز سے ڈائریکٹ مسئلہ بنا دو. عدد روز سے 1 2 3 4 رد کر کے نا اس کو کیا کر دو، چار کر دو. اب یہ کہوں ساجی رد میں کم، رد کر کے جو ہے نا یہ کیا کیا، رد میں تو کم ہونا چاہیے تو آپ نے زیادہ کر دیا. تو اس کا تعلق کوئی نہیں ہے رد کے ساتھ. اچھا اس میں پیڑے کا سائز چھوٹا ہو گیا، 0.75 تھا، تو ہم نے پہلے پیڑے ہم نے کیا بنا دیے، چار بنا دیے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ تین سے بنا تھا تو ان کو دو ملنا تھا اصل میں. رد ایسا تھا کہ ان کو تین میں سے دو ملنے تھے، اب تو کیا مل رہے ہیں، ان کو چار مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ جا رہا تھا تو اس ایک کو ہم نے پھر دوبارہ تقسیم کرنا تھا. اس لیے اس کا رد کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جی تین تھا تو چار کیسے ہو گیا، اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم دو کرتے نا، دو کرتے تو اس کا مطلب ہر ایک کو آدھا 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 دو پیڑے ہوتے. تو پھر بھی کیا کرنا تھا، اس کو ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے دو سے ضرب دیا تو چار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب چار سے مسئلہ بنا کے اب سیدھا سادہ کھاتا کیا آ گیا جناب علی، ایک 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 ایک. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بہت ہی آسان سا ایک وہ تھا، یہ تو بہت ہی آسان تھا. اچھا اب صادق کا نا مافل ید کیا ہوگا، مافل ید اس کو ہم کہتے ہیں، یوں لکھتے ہیں مافل ید. صادق کو کیا ملا تھا اپنی بیگم صاحبہ سے. ٹھیک ہے نا. صادق کو اپنی بیگم سے کیا ملا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ملا تھا اس کو چار ملے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا ملے تھے، چار ملے تھے. صادق کو کتنے ملے تھے، چار ملے تھے. اچھا اب بچوں دیکھو ذرا، اس کو چار ملے ہیں اور وہی چار ہم کیا کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. تو مافل جد اس کا کیا ہے، چار ہے. یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. اچھا مافل جد اس کو چار اس سے ملے تھے نا، 16 میں سے چار ملے تھے. تو اب مافل ید اور ان کے درمیان میں نسبت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، اگر مافل ید اور مسئلے میں نسبت کیا ہو، تماسل کی ہو. یہ مسئلہ جو بنا ہے، نیا جو مسئلہ بنا تھا، کس سے بنا تھا، چار سے بنا تھا. تو یہ تماسل کی نسبت ہے نا، تماسل کی نسبت ہے. تو آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی چار ہیں. کیا کہ وہ 4 روپے ملے تھے
بیگم صاحبہ نے کتنے چھوڑے تھے؟ 16 روپے سمجھے چھوڑے ہیں، تو 16 میں سے 4 روپے اس کو ملے تھے، بنت کو 9 روپے مل گئے تھے، اس کو جو ہے 3 روپے مل گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو 4 روپے ملے ہیں، تو ہر بیٹی کو کیا کر دیا، اس کی اپنی جو بیٹیاں آئی تھیں ان کو کیا مل گیا، اس میں سے ایک 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 مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب دیکھو اس کی تو وراثت ہم نہیں تقسیم کر رہے، تقسیم تو بیگم صاحبہ کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو اس بیچارہ، یہ تو کنگال تھا، یہ تو کنگال تھا، اس کو جو ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا تھا، یہ ہم نے جو تھا نا، جو اس بیگم صاحبہ سے یہ آیا وہی ہم نے کیا کر دیا اس میں سے، یہاں پہ ادھر تو یہ بالکل کنگال ہے، اس کے واسطے 4 روپے ہی بچے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 4 روپے ہی بچے ہیں، اور تقسیم کس کی کر رہے ہیں، یہ بیگم کی پراپرٹی بک رہی ہے، اس کا گھر بک رہا ہے یا کوئی چیز بک رہی ہے، تو اس میں سے کیا کیا ملنا ہے، کس کس کو ملنا ہے؟ تو اب دیکھو اس میں سے یہ اس کی اب میت زائدہ ہے، اچھا میت کون ہے؟ زائدہ ہے، اور اب اس کی وراثت میں کون کون لوگ زندہ ہیں، یہ اس کے حساب کی تو چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے اب وارث آگے آ گئے ہیں، تو کون موجود ہے؟ ساجدہ زندہ ہے، بنت، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اس کے 9 ہیں، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ عابدہ زندہ ہے، اس کو یہاں پہ 3 ہے، ٹھیک ہے نا؟ عابدہ، ہاں وہ بھی، اس کی بھی ٹوٹل 4 حصے کر کے نا اس میں سے ہم وہ کر لیں گے، اس میں سے کہ جی اگر، لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم اس میت کا حصہ تقسیم کر رہے ہیں، اچھا ابھی ہم اس کی نیت کی تقسیم نہیں کر رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کا علیحدہ مسئلہ بناؤ اور ساری چیزیں، یہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گھر بک گیا کچھ بک گیا تو اس میں سے جو زندہ وارث ہیں ان سب کو کیا مل جائے اس میں سے، اور اس کا بھی حصہ بنتا تھا، خامن کا بھی حصہ بنتا تھا۔ تو اب کیا کرو جی، ساجدہ ہے، عابدہ ہے، حامدہ ہے، ذاکرہ ہے، شاکرہ ہے، خاشیہ ہے، تو جناب علی کتنی، 1 2 3 4 5 6 خواتین زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی سب کے سب کیا ہو چکے ہیں، ان سب کی چھٹی ہو چکی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے کہ جناب علی کیا ملے گا، لکھ بناؤ گے مسئلہ تو الاحیاء لکھو گے نیچے، جیسے لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا اسکرین کے اوپر بھی، تو الاحیاء آئے گا، تو اس میں سے ساجدہ کو 9 دے دو، عابدہ کو 3 دے دو، حامدہ کو جناب علی 1 دے دو، ذاکرہ کو 1 دے دو، شاکرہ کو 1 دے دو، خاشیہ کو 1 دے دو، تو یہ جناب علی پورے 16 ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھنا ذرا مسئلے کو کرتے کیا ہم جو ہیں، دیکھو اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے، الاحیاء، یہ بڑا کر کے وہ کرتے ہو، الاحیاء سے کیا مراد ہے، زندہ کون کون لوگ ہیں، زندہ، ٹھیک ہے نا؟ یا ڈالو نہ ڈالو، بس اس میں سے جو ہے نا یہ کر لو اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو اب ان سارے جو زندہ وارث تھے نا، جو وہ کیا کرو، ان کا لکھو، تو قبر میں پہنچ چکا ہے صاحب، ساجدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا آ گیا، عابدہ آ گئی ہے جناب علی، پھر کون آ گئی، اس کی 4 بیٹیاں، حامدہ، ذاکرہ، شاکرہ، جو بھی، حامدہ، ذاکرہ، شاکرہ، یہ بڑے مزے کے، بہت ناسخہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، طلبا بڑے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں اس چیز کے اوپر، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بس تھوڑا سا اپنے اس پہ چلنے ہیں، پورے رولز کے مطابق چلنا ہے، اگر ہلکے سے ادھر ہوئے نا پھر واقعی آپ کو پریشان کر دے گا، خاشیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ساجدہ، عابدہ، اچھا جی، اور المبلغ لکھو پہلے اوپر، المبلغ، کہ اس کی جو جائیداد تھی وہ کتنے کی تقسیم ہوئی تھی ٹوٹل، مبلغ کا مطلب ہے اس کے کتنے تھے، 16 حصے کرنے تھے، وہ جو خاتون جو فوت ہوئی ہے جس کی ہم کیا کر رہے ہیں، پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کے اب وہ رسا میں سے، اصل میں اس کے وہ رسا میں خامن تھا، تو خامن کی جگہ یہ کیا آ گئی ہیں، 4 بیٹیاں آ گئی ہیں زندہ، کیونکہ ایک طریقہ یہ کہ خامن لکھو، خامن کو جو حصہ ملے پھر دوبارہ اس کی وراثت تقسیم کرو، ان بیٹیوں میں تقسیم کر دو، ایک طریقہ یہ تھا۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی کیا کرو بھائی، یہ کیا ہم اس طرح وہ کریں، یہاں سے جو جتنا ملا تھا نا، ساجدہ صاحبہ کو کتنے ملے تھے، اس میں سے 9 ملے تھے، عابدہ کو کتنے ملے تھے، اس میں سے 3، 1 1 1 1، ان سب کو گنو گے تو 16 بن جائے گا۔ تو یہ تھا، تماثل کی صورت تھی، یہ تماثل کی صورت ہے، بڑے مزے کے وہ ہیں اس میں سے، لیکن یہ مزہ اسی وقت آتا ہے کہ آپ بڑے پیج پہ کرو گے، ایک بڑا پیج ہو اور اوپر سے نیچے جو ہے نا آپ نے سب کو کیا کرنا ہے، فل وہ لے کر آنا ہے کہ جناب علی کس طرح ورثہ کو ہم تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب اگلی ہم وہ بناتے ہیں کہ جناب علی نسبت اگر توافق کی ہو، ٹھیک ہے نا، توافق کی نسبت کے جناب، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے جناب علی یہ ایک نیا مسئلہ ہے، خامد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب بیگم آ رہی ہے، ساجدہ ہے اس کی، نام میں نے کہا اس میں ضرور لکھنے ہیں، اچھا ساجدہ، اب آ گیا حامد، آ گیا، ٹھیک ہے، آ گئی ہے، خالدہ ہے وہ،
अच्छा जी, बिन्त आ गई है जनाब, आबिदा साहिबा। अब हमने इसका मसला बनाना है। देखो ना, अब ये सारी सोचा है सुमन, अब आ गया तो सुदस माला सुबह, सुदस और बिंत को क्या मिलेगा, निस्फ मिलेगा। ठीक है ना, बिंत एक है ना, निस्फ होगा। हर एक का हिस्सा छोटा छोटा करके बेशक लिख लिया करो, ताकि उससे जो है ना ये सुदस आ जाएगा, परेशानी नहीं होती, लेकिन वो फिर इसमें मिटाना। अब क्या होगा, सुदस व असबा होगा ना, और साथ क्या आ जाएगा, असबा भी आ जाएगा। बस यूं कर लो, सुदस असबा। और जो जैसे साहिबा को क्या मिलेगा, सुमन मिलेगा। आपको पता है सुमन और सुदस वगैरह आगे तो मतलब 24 से बनेगा। 3 इसको दे दो। अच्छा सुदस ये दे दो, तो इसको कितना मिल जाएगा, इसको 4 इसको दे दो, निसफ इसको दे दो, तो 12 इसको दे दो। 12 और 4 16 और 3 19, और 4 था, और 4 जमा 1, इसके 5 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सुदस भी था और असबा भी था, बाप जो है। ये क्या आ गया, मसला क्या आ गया, 24 से बन के इस बाप की जो है ना वो हो गया, इसको फायदा हो गया कि जनाब ये असबा भी था। ठीक है जी, ये उसमें से आ गया। ठीक है जी, तो जनाब ये ठीक है जी। अब ये आ गया। अच्छा जी, ये बात तो हो गई है उसमें से। ठीक है जी, तो अब क्या किया आपने, 3 5 4 और 12 हो गया। जनाब अली, अल्लाह का करना ये हुआ कि अभी उसकी तकसीम हुई नहीं थी कि बिन्त आबिदा साहिबा भी क्या हो गई हैं, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अब क्या करें जनाब अली, ये जो था खामन का जो था, अच्छा खामन का नाम भी लिखो ऊपर, रशीद नाम है उसका। ठीक है ना, रशीद साहब भी क्या हो गए, फौत हो गए। ठीक है जी। अब जनाब क्या हुआ कि जनाब ये जो है ना आबिदा साहिबा जो है ना, उनकी भी छुट्टी हो गई। अभी विरासत तकसीम नहीं हुई थी। तो अब ये देखेंगे कि बेटी के वारसा में कौन कौन से मौजूद हैं और कौन कौन से ऐसे वो थे। ठीक है ना, उसमें से तो अब जाहिर बात है, बेटी है ये, अब हामिद जो है ना इसका क्या बनता है, दादा बनता है। वो भी जिंदा है, बाप फौत हो गया इसका, लेकिन दादा जिंदा है। ठीक है ना, जद, जद आ गया ना वो, ये बेटी अब आबिदा आई है, इसके रसा में देखना है, तो ये कौन सा जद का नाम लिखो, देखो यहाँ पे क्या है, ये हामिद है, क्योंकि ये आबिदा का जद है। अच्छा, पहले वो बाप के तौर पे था, रशीद के बाप के तौर पे था। जद आ गया, अब आपको पता है इसकी दादी साहब अभी जिंदा है, दादी साहब अभी जिंदा है उसकी। ठीक है ना, दादी साहिबा जो है ना, अच्छा जी, बिन्त की। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये क्या आ गई, दादा साहिबा, जद्दा कर लो, जद्दा। हमने थोड़ा सा उसने किया हुआ है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। दादी साहिबा खा क्या है, खालिदा भी हैं। ठीक है ना, दादी साहब है ना। अच्छा, बिन्त की अम्मा भी मौजूद है, ये जो खामद की तो क्या थी, वो जोजा थी, बेवा थी, लेकिन इसकी तो क्या है, अम्मा है ना। अगर इसकी तो अम्मा है, इसकी हकीकी माँ यही समझो, यही थी। ठीक है ना, तो ये क्या आ गई, आ गई इसकी पहले जोजा के तौर पे थी, अब यहाँ पे साजिदा आ गई है। ठीक हो गया जी, साजिदा आ गई है। अब आ जाते हैं जनाब, ये जो बेटी फौत हुई है, इसके अपने अपने बच्चे भी हैं इसके, 2 बेटे और 1 बेटी है। इबन, इबन और बिन्त। हाँ, जद का नाम क्या है, जद का नाम हामिद है। अच्छा, जद का नाम हामिद है, ठीक है ना, हामिदा नहीं है। जद का नाम क्या है, हामिद है, हामिद। ठीक है ना, हामिदा नहीं है उसका नाम, जद ये था ना, हामिद अब जो है। ठीक हो गया, बस में नाम सारे आ गए, तो इसलिए मैंने उसको वो हामिदा ही लिखे हूँ। ठीक है, तो ये जद साहब हामिद साहब हैं। अच्छा, इबन उसका पुत्र जो है सादिक है एक, इस खातून का। दूसरे बेटे का नाम है जाकिर। तीसरे बेटे का नाम आ गया जनाब अली, बेटी का नाम आ गया शाकिरा।
اچھا جی، اب دیکھو جناب علی، خاتون صاحبہ فوت ہو رہی ہیں، جد موجود ہے، تو وہی سدس مال اسبا والی صورت بنے گی نا؟ سدس، اچھا جی سدس بنے گا اس کا، کیونکہ اب بیٹے موجود ہیں اس کے نا، تو سدس بنے گا جد، ٹھیک ہے نا؟ آئلہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آئلہ کیسے ہوتا ہے؟ باپ کو کیا ملتا ہے؟ سدس مال اسبا ہوتا ہے نا، سدس مال اسبا ہے نا، سدس تھا، اسبا بھی ہے نا یہ، کیونکہ بیٹی موجود ہے نا، میت کی کیا ہے؟ بیٹی موجود ہے، بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، تو سدس باپ کے حصے دیکھو نا، تو کیا بنے گا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو کیا کر رہے ہیں ہم، بات سمجھ رہے ہو؟ آئلہ نہیں کریں گے اس میں سے، جب اسبا آ جاتا ہے نا، اسبا بیچ میں گھس ہے اگر، تو یہ بھی ایک یاد رکھنا، جب اسبا کوئی آ گیا نا، تو پھر اول نہیں ہوگا پھر اس میں سے، جو اس میں سے جو اس میں سے آ گیا تھا، یا اول بھی اس میں سے اسبا اول تو رد نہیں ہوتا، رد تو بالکل نہیں ہوگا، اول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ زیادہ بھی اس سے آ جاتے ہیں اس میں سے، تو یہ آئلہ شائلہ کوئی نہیں ہے اس میں سے، بس وہ 24 اس میں پورے کے پورے مسئلے بن گئے اس میں سے، 3 5 8 اور 4 12 اور 12 24 ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ زوجی اس میں سے سدس مال اسبا ہے نا، اس وجہ سے کام کیا ہو گیا تھا، یہ زوجہ کو سمن مل گیا تھا، اس کو سدس مل گیا تھا، سدس کا مطلب ہے 4، سدس کا مطلب ہے 4، اچھا جی 3 5 4 اور 12، ٹھیک ہے، صحیح ہے مسئلہ، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل یہ بالکل صحیح ہم نے حل کیا۔ اب چلتے ہیں جناب علی، حامد خالد ساجد صادق، تو پتر جو ہے نا موجود ہیں اس کے، تو جج صاحب کیا ہوگا؟ سدس آ جائے گا یہاں پہ، اب کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، میت کا جو ہے نا دادا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دادی صاحبہ کی چھٹی ہو جائے گی، کیوں چھٹی ہو جائے گی بتاؤ؟ دادی کی چھٹی کیوں ہو جائے گی؟ جدہ کی جو موجود ہے، اس صاحبہ نے کیا کر دی ہے؟ دادی صاحبہ کی چھٹی کروا دی ہے، تو ساجدہ آ گئی ہے، ماں کو کتنا ملتا ہے جب اولاد ہوتی ہے؟ سدس ملتا ہے اس کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا، سدس ہو گیا۔ اچھا اب دیکھو یہ ابن 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 یہ اسبا بن رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا بن رہے ہیں؟ ان کو ہم کیا لکھتے ہیں؟ اسبا لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسئلہ کس سے بنانا چاہیے؟ مطلب جو 6 سے بنے گا نا، 6 سے بنے گا، ایک اس کو آ جائے گا، ایک ادھر آ جائے گا، باقی رہ گئے 4، لیکن بندے کتنے ہیں بچوں؟ 5 ہیں، سر کتنے ہیں؟ گویا 5 پیٹیاں ہیں، حصے کتنے رہ گئے ہیں؟ 4 رہ گئے ہیں، تو عدد رؤوس 5 ہیں، اور کیا آ گیا؟ عدد رؤوس اور حصے ہمیں کتنے دینے ہیں؟ 4 دینے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سہم اور عدد رؤوس کا نسبت دیکھتے ہیں، عدد رؤوس 5 تھے، تو کیا تباین کی نسبت ہے، تو عدد رؤوس سے ملٹیپلائی کر دو، ادھر ملٹیپلائی کر دو، پہلے 5 سے ملٹیپلائی کر دیا، اوکے، یہ کیا بن جائے گا؟ 30 بن جائے گا، تو آپ 5 ادھر بھی دے دو، پھر 5 ادھر 5 ادھر، اور یہ ان کو 4 مل رہا تھا، تو ان کو ٹوٹل کتنا مل جائے گا؟ 20 مل جائے گا، تو 20 کا کیا مطلب ہوگا؟ 20 ہیں اور 5 سر ہیں، تو 8 8 اور 4 آ جائے گا، اس کا مطلب ہے 8 8 اور 4، سمجھ آ رہی ہے نا؟ 8 8 4، 8 8 4 سمجھ نا؟ ڈبل ڈبل جو ہے 20 یہ بن جائیں گے، ٹوٹل 5 سے ضرب دیا تو 5 اس کے ہو گئے جناب علی، 15 اس کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے نہیں 5 اسی کے 15 نہیں، 5 اس کے ہو گئے، ٹھیک ہے، 10 10 ہو گئے، اور 8 8 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 16 اور 20 30 ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کا اوپر والے کا حصہ ہے، یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 30 پورے ہو گئے نا، کام تو آسان ہو گیا، لیکن اب جو ہے نا کھاتا کیا ہے؟ ذرا مسئلے کو یہ چیز سمجھو ذرا، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پیج نیچے وہ ہو گیا نا، اب پریشانی بنی گی، پریشانی کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی میں یہاں پہ وہ کرتا ہوں، ہم نے اب دونوں میتوں میں دیکھنا ہے کہ ساجدہ صاحبہ کا ٹوٹل اوور آل حصہ کیا بن رہا ہے، ساجدہ کا، ساجدہ کو یہاں پہ وہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے 24 سے میں کتنے ملے تھے؟ 3 ملے تھے، 3 ملے تھے، 24 میں سے 3 ملے تھے، اور یہ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ دوبارہ کس سے حل ہوا ہے؟ 30 سے کیا ہم نے، 30 سے کیا ہے، اب کیا کرنا تھا اس کو؟ مافل ید یہاں پہ جو ہے نا ساجدہ صاحبہ کا جو، یعنی یوں کہو کہ جناب علی جو ادھر سے عابدہ کا مافل ید کیا آیا تھا؟ اس کو عابدہ کو مافل ید 12 آیا تھا، 12 مافل ید 12 ہے، مسئلہ کیا ہے؟ 30 ہے، گڑبڑ یہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہیں سمجھو 12 روپے ہیں، 12 روپے ہیں، اور ہم نے کرنے اس کے کتنے ہیں؟ 30 حصے کرنے ہیں اس کے، اصل میں 12 روپے کے 30 حصے بنانے ہیں، تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو 12 روپے مل رہے تھے، اس کا اب طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے مافل ید کے درمیان
ٹھیک ہے نا, اس کے مافل ید کے درمیان, ٹھیک ہے نا, اور کس کے درمیان, اس کے درمیان میں نسبت دیکھو گے, اس کے درمیان نسبت دیکھو گے 12 اور 30 کے درمیان میں, ٹھیک ہے نا, 12 ہے اور 30 ہے. اوکے, اب 6 دونی 12 ہوتا ہے اور 6 پنجے 30 ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا, 6 دونی 12 اور 6. اب اس کا کیا کریں گے, آپ کیا کرتے ہو جناب علی, ٹھیک ہے نا, تو یہ 12 اور 30 آ گیا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, یا آپ کیا کرتے ہو جناب, چلو یوں کرتے ہیں, ایچ سی ایف نکالو اس کا, سیدھا سادہ کیا کرو, ایچ سی ایف 30 آ گیا, 12 12 دونی 24, یاد ہے, اب 6 آئے گا, 6 آئے گا اور 12 اندر چلا جائے گا, تو 6 دونی 12 آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ توافق آ رہی ہے, اور 6 جو ہے نا, یعنی وہ کیا بنے گا, 6 دونوں کو کیا کر رہا ہے, ہائیسٹ کامن فیکٹر دونوں کا کیا ہے, 6 ہے. 6 12 کو 2 دفعہ کاٹتا ہے اور 30 کو 5 دفعہ کاٹتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, 6 ایچ سی ایف نکالا تھا نا, ہائیسٹ کامن فیکٹر, اس لیے میں نے کہا تھا کہ اب چیزیں بڑی یاد رکھنی چاہیے آپ کو, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت آ رہی ہے وہ کس کے ساتھ آ رہی ہے. آپ کہیں گے صحیح 2 بھی کاٹتا ہے, ہاں 2 بھی کاٹتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن 6 بھی کاٹتا ہے, تو ہائیسٹ کامن فیکٹر دیکھنا ہے, بڑے سے بڑا عدد دونوں کو کون سا کاٹ رہا ہے, وہ 6 کاٹ رہا ہے, 6 دونی 12 اور 6 پنجے 30, تو بڑا عدد یہ ہے ان دونوں میں سے, ہائیسٹ کامن فیکٹر جو ہے وہ یہ آیا ہے. جب ہائیسٹ کامن فیکٹر 6 آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے مافل ید کا وف کیا بنتا ہے, وہ تو کیا بنے گا, مافل ید کا وف جو آتا ہے وہ تو 2 آتا ہے نا, مافل ید کا وف 2 ہے, اور جو ہے حصے کا اس وقت کیا آئے گا, 5 آئے گا بیسیکلی. مافل ید کا وف کیا آیا, 2 آیا, اور اس کا حصے کا کیا آیا, 5 آیا. اب یہاں پہ اب بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے, کام کرنا ہے. اگر نسبت توافق کی آ رہی ہو تو مافل ید کو اس کو نا نیچے لے کر آؤ, اس کو نیچے سے ملٹیپلیکیشن کرو. ہاں 3 بھی کاٹتا ہے, 3 بھی کاٹتا ہے, 3 3 چوکے 12, 3 10 سے 30, ٹھیک ہے نا, لیکن جو ہے سب سے بڑا عدد کون سا ہے, 2 کاٹتا ہے, 3 کاٹتا ہے اور 6 کاٹتا ہے, تو بڑا عدد کیا ہے, 6 کاٹتا ہے اس کو, تو 6 عدد کو لکھو گے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, یہ بات یاد نا, کہ اگر نسبت ان کے درمیان توافق کی نسبت آ جائے تو مافل ید کے وف کو کیا کرتے ہیں, نیچے ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں, اور جو مسئلے کا جو وفق ہوتا ہے نا اس کو کدھر ملٹیپلائی کرتے ہیں, اوپر ادھر بھی ملٹیپلائی کریں گے, اور سارے حصوں میں بھی زندہ ورثہ کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے. یہ بات یاد رکھنا, ٹھیک ہے نا, اس کا کریں گے, اس کو ملٹیپلیکیشن کریں گے. ایک اور چیز بھی یاد رکھو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب علی آپ وفق کو ہی ملٹیپلائی کرو. میں میتھس کا اصول بتاتا ہوں آپ کو, آپ ٹوٹل کو بھی کیا کر سکتے تھے, اس 12 کو نیچے ملٹیپلائی کر دو اور اس 30 کو اوپر ملٹیپلائی کر دو, سمجھ رہے ہو, ہر ایک کے ساتھ. لیکن مسئلہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا, ذرا عدد بڑا بن جاتا, اوور آل مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, ٹھیک ہے نا, اوور آل مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, کہ آپ کیا کرتے ہو کہ جناب آپ وقت نہیں ملٹیپلائی کرے, بلکہ اوور آل 30 کو کیا کر دیا, اوپر سب کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا, اس 12 کو کیا کر دیا, نیچے سب کے ساتھ کیا کر دیا, ملٹیپلائی کر دیا. نتیجہ اینڈ کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ کو شارٹ کرنا پڑنا تھا. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب علی آپ کیا کرو گے, اس وقت کو نیچے ملٹیپلائی کرو گے اور اس وقت کو آپ اوپر ملٹیپلائی کرو گے. تو اس لیے دیکھو 5 کو 24 سے ملٹیپلائی کیا نا, تو کیا آیا, اس لیے آپ کے پاس کیا آ گیا, 120 آ گیا. اس 5 کو ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں. 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا 15, 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا جو زندہ ہیں 25, اچھا 5 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا 20, سمجھ رہے ہو بات کو. اب اس 2 کو کیا کرنا ہے, جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ملٹیپلائی کرو, تو 10 16 پتہ نہیں اب یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی, 8, اس 2 کو سب سے ملٹیپلائی کیا ہے. اس 5 کو یاد رکھنا, اس 5 کو آپ مسئلے میں بھی ملٹیپلائی کرو گے, اور اس 5 کو آپ کیا کرو گے, ان کے سہام سے بھی ملٹیپلائی کرو گے, یہ یاد رکھنا. اور مافل ید کا جو وفق ہوتا ہے نا, اپنے سے نیچے والوں کے اندر, اپنے سے نیچے والوں کے کیا ہوگا, اس میں سے وہ مسئلے کے ساتھ کیا ہوگا, وہ اس کو ہم نیچے سے سب نیچے ملٹیپلائی کریں گے سب کے اندر سے. اور یہ جو تھا نا, جو یہ تھا, اس کو اوور آل اوپر سے جتنے بھی اوپر میت کی, وہ 3 4 میتیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مختلف کرتے 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 آپ پہنچو گے, ان کے ساتھ بھی ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہو. تو اب ذرا ابھی میں نا آپ کو بغیر کسی اس کے نا, اب ہم گرتے, ہم نے 120 گننے ہیں, ذرا 120 پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے, ابھی دیکھنا 120 پورے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو 15 25 کتنے ہو گئے, 40
40 × 20 60, 60, 10 70 और 10 80, 80 और ये 16 16 32 और 8 40, 120, 120 पूरे हो चुके हैं। आप कहेंगे ये क्या है, ये बस एक वो है, ठीक है ना, ये एक शॉर्टकट एक वो मैंने निकाली, 120 पूरे हो चुके हैं। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो जनाब इनको मैं बार बार लिखने की बजाय मैं 15, इधर से देखो इसको क्या मिल रहे हैं, सोचा साजिदा को 15 मिल रहे हैं, तो साजिदा को यहाँ से क्या मिल रहे हैं, 10 और भी तो मिल रहे हैं। तो आप साजिदा का एक ही दफा नाम लिखो और साजिदा के नीचे क्या लिख दोगे, 25 लिख दोगे, जैसे कि आपके पास उसमें आएगा भी, स्क्रीन के ऊपर आएगा भी जो है, ठीक है ना। साजिदा के कितने आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, देखो अल अहिया लिखोगे, अल अहिया। अब आ गई जी साजिदा साहिबा, 15 × 10 उसको कितने आ गए थे, उसको 25 आ गए थे। हामिद साहब आ गए थे, हामिद के क्या आ गए थे, डबल, इसके भी मल्टी दो दफा हुआ है ना, हामिद के एक जगह से 10 मिला है इसको और एक जगह से 25 मिला है इसको, 35 हो गए। अच्छा जी, खालिदा साहिबा को कितनी जगह से मिला है, खालिदा साहिबा को एक ही जगह से मिला है, उसको 20 ही है, वो जिंदा जो है। और किसको, सादिक साहब को भी एक ही जगह से मिला है, ठीक है ना, उसकी अपनी माँ से जो है, सादिक को, इसको कितने मिले हैं, 16। अब ये उसके पुत्र आ गए हैं, पुत्र और वो सारे। सादिक के बाद केड़ा आ गया, जाकिर आ गया, जाकिर को कितना मिला है, 16 मिला, और बेटी उसकी शाकरा साहिबा आ गई है, तो इसको 8 मिले। तब को ऐड करोगे ना, तो अल मबलग क्या है वैसे ओवरऑल, अल मबलग 120 है। तो पहले से क्या करो, जो बंदा फौत हुआ है ना, जो बेगम साहब रशीद साहब जो फौत हुए थे, तो उनकी जायदाद को क्या करो, 120 में बनाओ और इनके दरमियान में कर दो, ये उसकी जायदाद को तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, ये उसकी जो हिस्सा है, अब कहूँ उस्ताद जी ये तो उसकी भी, आबिदा की भी जायदाद तकसीम हो रही है, नहीं, आबिदा का वो हिस्सा तकसीम हो रहा है जो उसको अपने खामद से मिला था, नहीं अपने बाप से मिला था। आबिदा को वो हिस्सा मिल रहा है जो उसको अपने बाप से मिला था, अगर उसकी कोई और जायदाद थी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक इलादा से एक जायदाद थी जो तकसीम हुई, उसको हमने कर दिया, तकसीम कर दिया, ये था। बुनियादी तौर पे क्या कहलाता है, ये कहलाता है मुनासखा। देखिए ना, ये था उसमें से, फिर तदाखुल की इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन इसको जरा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जरा इसके अंदर से इनको प्रैक्टिस करनी है, ये क्योंकि आपका आखिरी टॉपिक है बस। इसके बाद अब मेरे ख्याल में हम जो है ना उस पर चले जाएंगे, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी वो दूंगा, एक दो दिन इस पे जो लगे, उसके बाद फिर मैं आपको, अगर अगर कहेंगे तो ठीक है फिर वो भी कर लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है, अपने जवील अरहाम की हमें जरूरत पड़ती नहीं है असल में, जवील अरहाम की। तो वो क्योंकि आता ही नहीं है उसमें से, कोई बचता ही नहीं है जवील अरहाम के उसमें से, तो ये एक वो है। और अगर करना होगा जवील अरहाम तो बता दें, फिर वो भी कर लेंगे जवील अरहाम के से, लेकिन वो आप लोग याद नहीं करेंगे, वो तो रटे लगाने पड़ते हैं उसमें। और मुनासखा के बगैर, मुनासखा के बगैर भी हो सकता है, मुनासखा की जरूरत ही नहीं है आपको, आप क्या करो उसमें से उसका जो हिस्सा आ रहा है उसको आगे तकसीम करो बस, मुनासखा की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर, आप इलादा से मसले बना लो। तलबा को मैं यही कहता हूँ कि आप मुनासखा से ना करो, क्योंकि मुनासखा में अगर छोटी सी गड़बड़ की ना, तो सारा मसला क्या हो जाना है, खराब हो जाना है। तो नहीं, परसेंटेज देखो, हाँ आप आबिदा को हो सकता है कहीं और जगहों से भी उसका हिस्सा जो था ना किसी जगह से, वो, ये तो एक समझो कि उसका मकान है या कोई चीज ऐसी है जिसको उसको मिल रही है, ये तो उसको इलादा से एक चीज मिल रही थी, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, ये सिर्फ हम एक चीज को तकसीम कर रहे हैं जो उसको मिल रही थी, हम बाकी की नहीं बात कर रहे अभी। हो सकता है उसकी और भी अपनी जायदादें वगैरह उसकी कोई मुख्तलिफ जगहों पे हो, उसको अपना जेवर हो। इसके बाद अब कोई किताब नहीं है, इसके बाद अब इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ, तकसीम देखो, हाँ, तकसीम का तो आएगा, क्योंकि उसकी जब अपनी अब इलादा भी जायदाद होगी, वो तो इलादा जायदादें होंगी, उसका जेवर है, दूसरी चीजें हैं, ठीक है ना, वो एक इलादा से उसमें से वो आ जाएगा। देखिए ना, ये तो हम क्या कर रहे हैं, वो एक जायदाद को तकसीम कर रहे हैं, ज्यादती कोई नहीं है, ज्यादती तो कोई वो नहीं है उसमें से, तो ये एक उसमें से तकसीम हो रही है, जो जाहिदा का उसको हिस्सा मिल रहा था, वो क्या हो रहा है, उसके बेटों को हम डायरेक्टली तकसीम कर रहे हैं उधर, बेटा बेटी को जो है,
اس جائیداد میں سے صرف، باقی جو جائیداد میں سے ہے وہ تو ان کو ملے گا علیحدہ سے بھی. یہ تو ایک جائیداد میں سے جو باقی ورثہ کی وارث ہے. اس کو دیکھیں نا ذرا، تھوڑا سا سمجھیں ذرا اس کو، آپ لوگ کریں ذرا، پھر دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی.